میرے والد صاحب کو فوت ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو جیسے یہ اشعار ہے نا، تو جب کبھی میں گھر جاتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ وہ وہاں پہ موجود ہوں اور ان سے ملوں، وہ آواز دیں، تو بڑا مشکل ہے جن کے حیات ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص آیا اپنے والد کی شکایت لے کر کہ میرا والد جو ہے مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر دیتا ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا، تو آپ ان کو سمجھائیے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ بغیر کسی تحقیق کے یا دوسرے فریق کو سنے بغیر کوئی فیصلہ صادر نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے ان کو بلا بھیجا، تو جیسے ہی ان تک پیغام پہنچا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں اور یہ واقعہ ہے، تو وہ والد ان کے وہ بہت رنجیدہ ہوئے جب ان کو یہ علم ہوا کہ میری شکایت جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کی گئی ہے، لیکن چونکہ حکم ہوا تھا چل پڑے اور رنجیدہ دل کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عرب کی گھٹی میں شعر جو ہے، شعر و شاعری تو ان کی گھٹی میں تھی، تو وہ شعر کہتے آ رہے ہیں اور لیکن زبان سے نہیں، ابھی دلی میں کہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو رحمت خداوندی کو جوش آیا، حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا پیغام لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے کہ آپ جب وہ آتے ہیں تو ان کا معاملہ تو بعد میں دیکھے گا، ان کہے گا وہ شعر سنائیں جو راستے میں وہ دل میں کہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ پہنچے بارگاہ رسالت میں، تو آپ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ آپ کا معاملہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے وہ شعر جو آپ دل میں کہتے ہوئے آ رہے تھے وہ سنائیے۔ اور وہ زار و کتار وہ رو پڑے، وہ کہنے لگے کہ وہ اشعار جو ابھی میری اپنی زبان تک بھی نہیں آئے، میری سماعت نے بھی نہیں سنے، وہ اللہ کریم نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچا دیے۔ اور پھر انہوں نے وہ اشعار سنائے، چونکہ یہاں وقت کی قلت ہے، اگر آپ کہیں تو میں سنا سکتا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ اگر آپ وہ میں آپ کو بریفلی جو ہے وہ اشعار جو ہے سنا دیتا ہوں، تو تاکہ جو ہے وہ اس میں اس صحابی نے جو اشعار یہ پڑھنے شروع کی، اس نے کہا میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن تبھی سے شروع ہو گئے تھے۔ جس دن تو پیدا ہوا بالکل ایسے، اور تو روتا تھا ہم سو نہیں سکتے تھے، تو بیمار ہو جاتا تھا ہم تجھے لیے کبھی طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے اور مارے پھرتے تھے کہیں تو مر نہ جائے، حالانکہ بیماری اور چیز ہے اور جو ہے موت اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا تھا، سردی سے بچانے کے لیے، اور تاکہ تجھے ٹھنڈی چھاؤں مل جائے، ٹھنڈ سے بچانے کے لیے میں نے پتھر توڑے، تگاریاں اٹھائیں کہ میرے بچے کو گرمی مل جائے، اور جو کمایا تیرے لیے بچایا، تیری جوانی کے خواب دیکھے، ٹھیک ہے، دن رات اتنی محنت کی کہ اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، تو جوان ہو گیا، کڑیل جوان ہو گیا، پھر مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال لیے لیکن تجھ پر بہار آ گئی، اور میں جھک گیا تو سیدھا ہو گیا، اب میری خواہش اور امید پوری ہوئی کہ تو ہرا بھرا ہو گیا ہے، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ اب جوانی آتے ہی اب تیری ہم چھاؤں میں بیٹھیں گے کیونکہ تو ہرا بھرا ہو گیا ہے، لیکن تو کیا ہوا کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئیں، تو ایسے بات کرتا ہے جیسے میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے دیتا ہے، تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر۔ یہ اشعار سنتے سنتے اس کی نظر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر پڑی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریش مبارک ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی، اور وہ خود بھی رونا شروع ہو گیا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس شکایت کنندہ کا، اور اپنے والد کے ہاتھ میں دیا۔ اس نے کہا جو کچھ بھی ہے وہ تیرے والد کا، تو بھی تیرے والد کا ہے، اور تیرا جو کچھ ہے وہ تیرے والد کا ہے۔ بڑا زبردست جملہ آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک، میں یہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تیرے باپ کا، اور تو نے کس طرح شکایت لبا کے وہ آپ دیکھیے، میں یہ جب بھی پڑھتا ہوں یہ حضرت دہیہ کلبی کا واقعہ، اور یہ واقعہ انسان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ کیا روح کو جھنجھوڑ کے بالکل کہ کس طرح ماں باپ پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اور پھر وہی جو جوان اولاد ہے وہ اپنے ماں باپ بعد میں اولاد وہ بتایا نا کہ تو بولتا ہے تو مجھے لگتا ہے میرا سینہ پھاڑ کے رکھ دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے بھائی تھے، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کون سا عمل محبوب ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا
نماز کو وقت پہ ادا کرنا، و بر والدین، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اچھا اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وہ ارشاد وہ فرمایا کہ وہ 3 اشخاص کی تو دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ ویسے تو وہ مالک مختار ہے، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں حدیث پاک میں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان 3 اشخاص کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کن کن کی؟ ایک مظلوم کی دعا، ایک مسافر کی دعا، اور تیسرا والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو جہاں پہ سرٹیفائیڈ ہے کہ یہ دعا بھی رد نہیں ہوتی، تو والد کو پھر اگر ہم اگنور کریں تو میرا خیال ہے یہ جیسے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ جو اتھارٹی ہے وہ والد کی اللہ تعالیٰ نے ایک سپریم حیثیت دی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کوئی ذات جو ہے وہ تو وہ والد ہے۔ بالکل اس طرح سے میں یہاں پہ ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گی کہ میرے والد صاحب کو فوت ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو تو جنت جیسے یہ اشعار ہے نا، تو جب کبھی میں گھر جاتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ وہ وہاں پہ موجود ہوں اور میں ان سے ملوں، وہ آواز دیں، تو بڑا مشکل ہے۔ جن کے حیات ہیں ان سے دعا ہے، اور دعا لینی چاہیے والد کی دعا کو، اور ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے والد دعا نکلے اس کے منہ سے۔ جی، اور والدین، اچھا والدین دنیا میں ایک ایسی ذات ہے، ایسی ذوات ہیں جو یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ دعا مانگتے ہیں، ان کی 24 گھنٹے اپنی اولاد کے لیے دعا نکلتی ہے، کیونکہ وہ راضی ہے نا، تو اللہ راضی ہے۔ ہاں جی، کیونکہ یہ بھی حدیث پاک ہے جی بالکل ایسے کہ اگر آپ کا والد جو ہے اللہ کی ناراضگی، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ آپ یہ میں سب سے یہ آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ والدین کے اتنے، آپ دیکھیں نا حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پر بھی ذکر فرمایا نا کہ آپ نے میرا شرک نہیں کرنا اور میری عبادت کرنی، وہاں پہ والدین ایک تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، اپنی تعریف نہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں والد کو جو ہے امپورٹنس دینی چاہیے۔ جب والد ضعیف ہو جاتا ہے، ابھی بھی میں آیا ہوں نا اس پروگرام کے لیے، تو میں والد کو بتا کے کہ ابا جی میں آج یہاں بھی رہا ہوں، ٹھیک ہے، ابھی جاؤں گا تو سب سے پہلے گاڑی مطلب پارک کر کے تو کوشش ہوگی کہ والد کے قدموں میں پہلے جائیں، ان کو بتائیں کہ ہم آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کے والدین اس جہان فانی سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے والد کی جو ہے مغفرت فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں، اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں، باپ کدے ہمت ٹوٹن دیندا نہیں، اور رہندا سر تے کدے وی ڈگن دیندا نہیں، کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں، اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں، کرم رب دا یارو اس دے گھر اتے، باپ دا سایہ سلامت جس دے سر اتے، رہندیاں او دے نال دعاواں باپ دیاں، رہندیاں او دے نال دعاواں باپ دیاں، اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں، کہ ماں مرے تے پیکے مک دے
प्यो मरे घर वेला शाला मरन न वीर किसे दे ओए उजड़ जांदा ई मेला ते ले ओ यार हवाले रब दे मेले 4 दिनां दे उस दिन ईद मुबारक हो सी ओ जिस दिन फेर मिलांगे प्यार करता है नियाज़ी जो ज़माना मुझसे ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है